كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوموا لله قانتين. صدق اللہ العظیم. اور اپنے رب کے مکمل فرمانبردار بن جاؤ. کھڑے ہو جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں مکمل عاجزی، انکساری اور دل کی توجہ کے ساتھ نماز کے اندر. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا ہے. گزشتہ چند دنوں سے اسی آیت کی تفسیر چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس آیت میں اللہ رب العزت نماز کی پابندی کا حکم دے رہے ہیں کہ نماز کی تمام نمازوں کی مکمل پابندی کرو، ان کی حفاظت کرو. نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس کے لیے تم یہ نماز پڑھ رہے ہو وہ ذات تمہاری حفاظت کرے گی. اس کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرو، تو اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی مستحق ہے جو مکمل اور کامل ہو، جس میں اللہ کی طرف مکمل دل متوجہ ہو. ورنہ اس کے بغیر فرض تو ادا ہو جائے گا، بعض اوقات اگر صحیح طریقے سے ادا نہیں کی جائے گی تو فرض بھی ادا نہیں ہوگا. جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتہ. لوگوں میں سے سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں چوری کس طرح ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یتم رکوعہا وسجودہا، جو نماز میں رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا. یعنی رکوع اس انداز میں جلدی سے رکوع کیا کہ رکوع پورا ٹھہرا نہیں، کمر اپنی سیدھی کی نہیں، اطمینان ہوا نہیں اور فوراً کھڑا ہو گیا. سجدے میں گیا، اطمینان ہوا نہیں، فوراً سجدے سے سر اٹھا لیا. لیکن غور کرنے کی بات ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے برا چوروں میں سب سے برا چور یہ ہے. اس کو کس معنی کر کے سب سے برا چور کہا؟ اس لیے کیونکہ چور ہمیشہ دوسرے کی چوری کرتا ہے، نقصان دوسرے کو پہنچاتا ہے، لیکن یہ ایسا چور ہے اپنا نقصان کر رہا ہے. اپنے نفع کی چیز تھی، اس نماز کے ذریعے سے کیا کچھ حاصل کر سکتا تھا، لیکن اسی میں چوری کر کے یہ چور اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے، تو یہ سب سے برا چور ہوا. اور در حقیقت یہ کس کے سامنے چوری کر رہا ہے؟ یہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے چوری کر رہا ہے، لہٰذا یہ سب سے برا چور ہوا. اب ایک تو نماز میں مکمل اس کا جو طریقہ ہے سنت کے مطابق، وہ سنت کے مطابق نماز ادا کی جائے گی. دوسرا اپنے دل کی توجہ نماز ہی کی طرف، اللہ ہی کی طرف ہو. لیکن یہ چیز کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. جس طرح دنیا کا کوئی کام بغیر سیکھے نہیں آتا، یہ بھی بغیر سیکھے اور بغیر سمجھے نہیں آئے گا. تو اس کے کئی طریقے آپ کو بیان کیے تھے. سب سے پہلا مرحلہ یہ کہ اچھے طریقے سے باوضو ہو کر نماز ادا کی جائے. وضو کے دوران دعائیں پڑھی جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اگر وہ دعا عربی میں یاد نہیں تو اس کا مطلب، اس کا مفہوم اردو میں بندہ کسی اور اپنی زبان میں ادا کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے. اللہم وسع لی داری، وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے رزق میں برکت ادا کر دے، یا اللہ میرے گھر میں کشادگی لا. یہ ساری دعائیں وضو کے دوران کی ہیں. اور پھر جب وضو ہو جاتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور ساتھ ساتھ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا. یعنی یا اللہ میں نے ظاہری طور پر تو اپنے جسم کو پاک صاف کر لیا، لیکن یا اللہ میرے ساتھ گناہ بھی ہیں، لہٰذا ان گناہوں سے بھی مجھے پاک صاف کر دیجئے. چنانچہ وضو کے ذریعے سے گناہ دھلتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ایک مومن بندہ وضو کرتا ہے تو آخری جب پانی کا قطرہ اس کی آنکھوں سے گرے گا، چہرے سے گرے گا، ہاتھوں سے گرے گا، پاؤں سے گرے گا، تو اس کے ساتھ اس کے گناہ بھی جھڑ رہے ہوں گے. جو صغیرہ گناہ ہوں گے آہستہ آہستہ جھڑتے جائیں گے. تو اس طریقے سے اچھے طریقے. اور ایک موقع پر اگر وضو اچھے طریقے سے نہیں ہوگا تو انسان نماز میں اس کی کیفیت نہیں بنے گی، وہ نماز اس کی اچھے طریقے سے ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس کی وجہ سے امام پر بھی اثر پڑتا ہے. ایک موقع پر آپ علیہ السلام فجر کی نماز تھی، آپ علیہ السلام سورہ روم کی تلاوت کر رہے ہیں. سورہ روم کی تلاوت کرتے کرتے آپ کے اندر آپ پر وہ آیات مشتبہ ہو گئیں، آپ بھول گئے. تو کسی طریقے سے آپ نے نماز کو مکمل کیا اور سلام پھیر کر آپ نے فرمایا کیا بات ہے، لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے طہارت حاصل نہیں کرتے؟ ان کی وجہ سے ہمارے اوپر نماز میں تلاوت و ملتبس ہو جاتی ہے، ہمیں شبہ پڑ جاتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا. معلوم ہوا کہ امام کے بھولنے کی ایک وجہ مقتدیوں کا اچھے طریقے سے طہارت حاصل نہ کرنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ امام بھولا تو لازمی ایسا ہوگا، لیکن بہرحال ایک وجہ ہے
تو اچھے طریقے سے طہارت حاصل کی جائے گی تو نماز میں توجہ رہے گی۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اور بات رکھی تھی، وہ یہ کہ نماز اس انداز میں ادا کی جائے کہ جو ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں ان کلمات کا اپنا مطلب معلوم ہو، ان کا مقصد معلوم ہو۔ چنانچہ بات ہماری رکوع تک پہنچی تھی کہ اللہ اکبر سے لے کر رکوع تک ہم جو کچھ پڑھتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے، تو اس کو میں مختصر انداز میں دہرا دیتا ہوں کہ جب ایک بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کی بڑائی کو، دنیا کی بڑائی کو، مال کی بڑائی کو، پیسے کی بڑائی کو، کسی عہدے منصب کی بڑائی کو اپنے پیچھے ڈالتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو پیچھے کیا جائے اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہا جائے کہ اللہ میری نظر میں کوئی بڑا نہیں ہے، بڑے ہیں تو ایک آپ کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی پاکی بیان کی جائے، سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ان سارے کلمات کی معنی کل بیان کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد شیطان جو آپ کا اور میرا ہر ایک کا دشمن ہے، اس سے حفاظت مانگی جائے، لیکن کس کی حفاظت میں آیا جائے؟ اللہ کی حفاظت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ نماز میں دل نہیں لگنے دے گا، وہ نماز کا دشمن ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، لہٰذا آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ پھر اللہ کا نام لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کریں۔ پوری سورہ فاتحہ کا مطلب اور ساتھ ساتھ کس انداز میں پڑھنی ہے، ہر سورہ فاتحہ کی آیت پر اللہ کی جانب سے جواب آتا ہے، آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی۔ جب سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر سورت پڑھنی ہے، اور سورت در حقیقت یہ ہم نے اللہ سے جو ہدایت مانگی تھی سورہ فاتحہ کے اندر، در حقیقت اللہ تعالیٰ نے کہا تم قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھ لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ جب سیدھا راستہ معلوم ہو گیا سورت پڑھ کے، اب اس کے بعد فوراً اپنے آپ کو جھکانا ہے، اللہ اکبر کہہ کر جھکو۔ کیا مطلب؟ اے اللہ جو آپ نے کہا میں اس کے آگے جھکتا ہوں، میں اپنی گردن کو پیش کرتا ہوں۔ اور پھر اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے تو چنانچہ اس کی تفصیل سن لیے۔ سبحان ربی العظیم، کیا مطلب سبحان ربی العظیم کا؟ اے میرے رب، میرا وہ رب پاک ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے، یعنی اللہ میں تو جھکا ہوا ہوں لیکن آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ کی صفات بڑی عالی، آپ کی صفات بڑی کامل۔ یا اللہ میں بھی کچھ علم رکھتا ہوں، دنیا کے لوگ بھی کچھ علم رکھتے ہیں، لیکن آپ کا علم ہے۔ آپ تو اگر اندھیری رات ہو، پتھر ہو، اور پتھر کے اندر اگر ایک سیاہ چونٹی ہو تو وہ جو کھا رہی ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اب دیکھیے، جب سبحان ربی العظیم بندہ کہتا ہے تو در حقیقت اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اللہ کو ہر عیب سے پاک ہونا بیان کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اللہ اے میرے رب، یعنی اے وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے پال رہا ہے، جو میرا مالک ہے، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں، تو وہ دعائیں ہم یاد ہونی چاہیے، لیکن اگر یاد نہیں ہے تو کم از کم میں وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ان کا مطلب آپ سمجھیے، اور پھر آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ رکوع کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی۔ اب عجیب و غریب الفاظ ہیں، کیا؟ اے اللہ لک رکعت، میں آپ ہی کے لیے جھکا ہوں، ولک اسلمت، میں وبک آمنت، میں آپ ہی پر ایمان لایا ہوں، میں مکمل کا مکمل آپ کی جانب جھکا ہوا ہوں۔ خشع لک سمعی، اے اللہ میرے کان آپ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، یعنی آپ نے جو کہا میں وہ سنوں گا، میں وہ مانوں گا، اور میرے کان صرف آپ کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک بندہ جھک رہا ہے تو در حقیقت وہ دیکھے یا اللہ میں نے اپنے کانوں کو بھی جھکایا ہوا ہے، لہٰذا یا اللہ میرے کانوں کو ایسا بنا دیجئے کہ آپ کی بات مان لیں۔ اور خشع لک بصری، اے اللہ میری نگاہیں بھی آپ کے آگے جھکی ہوئی ہیں، لہٰذا میں اس نگاہوں سے نامحرم کو نہیں دیکھوں گا، میں ننگی فلمیں نہیں دیکھوں گا، میں بدنظری نہیں کروں گا۔ تو یہ اپنی نگاہوں کو جھکایا جا رہا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ومخی، اے اللہ میرا دماغ بھی آپ کے آگے جھکا ہوا ہے، وعظمی، اللہ میری ہڈیاں بھی آپ کے آگے جھکی ہوئی ہیں، اور ومستقل بہ بدنی، اے اللہ بس یوں سمجھیے کہ میرے دو قدموں نے میرا جس حصے کو اٹھا کے رکھا ہے وہ سب کا سب میں نے آپ کے آگے جھکا دیا ہے۔ یا اللہ مجھے آپ ایسا کر دیجئے کہ میری ہر ایک چیز آپ کے آگے جھکی ہوئی، میں آپ کا نافرمان نہ بنوں۔ اس تصور کے ساتھ اگر بندہ رکوع کرے تو پھر وہ رکوع سے باہر نکلے گا، نماز سے باہر نکلے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا وہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، وہ ذات بڑی پاکیزہ ہے جو ذات روح کی، یعنی روح الامین کی، جبریل امین کو پالنے والی ہے۔ تو اس طریقے سے دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ پھر جب بندہ رکوع سے اٹھتا ہے تو سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس بندے کی تعریف جس نے اللہ کی تعریف کی، یعنی اللہ نے سن لی تو کیا مطلب؟ اللہ نے اس کی تعریف سنی ہے تو اس کا جواب دیں گے، اور اس پر اس کو توفیق دیں گے، مزید
نیکی کرنے کی۔ اب اس کے بعد جب بندہ رکوع سے آ کر قومے میں آگے کھڑا ہوتا ہے تو اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں، اور کیسی اللہ کی تعریف کی، ربنا لک الحمد ملء السماوات و ملء الارض، اے اللہ آپ ہی کے لیے تعریف ہے، اتنی تعریف کہ جس تعریف کے ذریعے سے پورے آسمان کو بھر دیا جائے، اتنی تعریف کہ جس کے ذریعے سے پوری زمین کو بھر دیا جائے، اور اتنی تعریف کہ جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنا خلا ہے اس پورے کو بھر دیا جائے۔ آپ اندازہ کیجئے اس وقت موجودہ سائنس اتنی ترقی کے باوجود پہلے آسمان تک نہیں پہنچ چکی، اور اس میں پتہ نہیں کیا سے کیا بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، ہم اے اللہ آپ کی تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن یا اللہ زمین و آسمان کا جتنا فاصلہ ہے، ساتوں آسمانوں میں اگر تعریف سے بھر دیا جائے، زمینوں کو تعریف سے بھر دیا جائے، تو اے اللہ یہ ساری کی ساری تعریفات آپ کے لیے ہوں۔ یہ بندہ در حقیقت اللہ کی تعریفات۔ پھر اس کے بعد آپ سے یہ آپ پڑھایا کرتے تھے، اہل الثناء والمجد، اے وہ ذات جو کہ تعریف کی مستحق ہے، احق ما قال العبد وانت وکلنا لک عبد، بندہ جو وہ بات کرتا ہے جس کے اللہ آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں، وہ بات کیا ہے؟ وہ کلمات اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ادا کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا تو نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے۔ ان کلمات کا مطلب کیا؟ اے اللہ کوئی نہیں جو دینے والا ہو وہ چیز جس کے روکنے کا آپ فیصلہ کر لے، اور اے اللہ جو کوئی آپ جس چیز کے دینے کا فیصلہ کر لیں اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندے نے سب سے بہترین کلمات اگر اپنی زبان سے ادا کرے تو وہ یہی کلمات ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رکوع آپ نے امامت کروا رہے تھے، آپ رکوع سے کھڑے ہوئے، ربنا لک الحمد پڑھا، تو پیچھے کسی صحابی نے کلمات پڑھے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب یہ کلمات آپ علیہ السلام نے سنے تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا ان کلمات کو کس نے ادا کیا؟ میں آپ کو یہ بات اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا اس کی کتنی قدر ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ بات پوچھی تو پہلے کسی نے جواب نہیں دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ یہ کلمات کس نے کہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے یہ کلمات کہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے میں نے اپنی آنکھوں سے 33 سے لے کر 39 فرشتوں کو دیکھا جو کہ آپس میں لڑ رہے تھے، لپک رہے تھے کہ میں ان کلمات کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں، میں یہ سعادت حاصل کروں کہ یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں میرے ذریعے سے پہنچے۔ تو ہم جب اللہ اپنی زبان سے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو الیہ یصعد الکلم الطیب، تمام تعریفات بھلے الفاظ وہ اللہ تک پہنچتے ہیں، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل تو اس کو 4 چاند لگا دیتا ہے، اس کو پر لگا دیتا ہے، لہٰذا وہ عمل صالح وہ آپ کی زبان سے کہے گئے کلمات کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ اب جب بندہ رکوع کر لیتا ہے، پھر رکوع کے بعد جب کھڑا ہو گیا تو اب اس کے بعد سجدے میں جا رہا ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا رہا ہے، یا اللہ میں جھک رہا ہوں، لیکن یا اللہ آپ کی ذات اب بھی بڑی ہے، آپ کی ذات جھکنے سے پاک ہے۔ پھر جھک کر بھی کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ میرا رب جو کہ بلند و بالا ہے وہ تمام عیوبات سے پاک ہے۔ اور پھر اس موقع پر بھی اللہ کے نبی سے دعا ثابت ہے سجدے میں، اور اس کو کیا اللہم انی لک سجدت، اے اللہ میں آپ ہی کے لیے سجدہ کر رہا ہوں۔ ہم کلمات اگر یاد نہیں ہیں تو اس تصور کو تو ذہن میں رکھیں، اس بات کو تو ذہن میں رکھیں کہ سجدہ ہم صرف ایک اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، وَبِكَ آمَنْتُ، اے اللہ میں آپ ہی پر ایمان لایا ہوں، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، آپ ہی کے آگے جھکا ہوا ہوں، سجد وجہی للذی، میرا چہرہ اس ذات کے آگے جھکا ہوا ہے، الذی خلقہ، جس نے اسے پیدا کیا، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، جس نے اس کے اندر کانوں کو سننے کی صلاحیت دی اور جس نے اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت دی، تبارک احسن الخالقین۔ اب اگر بندہ یہ کلمات اپنے سجدے میں سر رکھا ہوا اور یہ کلمات ادا کرے، کیا کیفیت بنے گی؟ کیوں نماز میں دھیان نہیں آئے گا؟ لیکن اگر ہم ہر کام اگر اس انداز میں کریں کہ ایک مخصوص کلمات ہم نے بغیر توجہ کے پڑھ لیں تو پھر تو ایک آٹومیٹک مشین ہے، توجہ کہاں رہے گی؟ تو نماز کا ہر کام، ہر الفاظ، ہر حرکت وہ اس کے حکمت اور مفہوم کے ساتھ اگر ادا کی جائے تو نماز میں توجہ رہے گی۔ باقی انشاءاللہ باقی نماز کا حصہ وہ انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔